السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں ہوں اقسام کی ٹیچر دارالحکم اسکول احمد پور کیمپس سے۔ آج ہم کر رہے ہیں اردو کوسے قضا ورک بک۔ ہمارا ٹاپک ہے ملک و قوم کے محافظ، جس کی ریڈنگ ہم اپنے پریویس لیکچر میں کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی مشقل کریں گے۔ تو سوال نمبر 1 میں ہم نے املا کے الفاظ لکھنے ہیں، جو کہ ہیں چوکی، دشمن، محنتی، ذمہ دار، پاکستان، مقام۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 میں ہمارے پاس دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ الفاظ دیے گئے، ان کے معنی لکھنے ہیں۔ مظاہرہ ظاہر کرنا، منسلک وابستہ کرنا۔ چوکی، جس جگہ حفاظت کے لیے سپاہی کھڑے ہوں۔ خاردار، کانٹے والی جگہ۔ محاذ، مقابلے کی جگہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں جملے بنائیں۔ جملے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ والی بھی بنا سکتے ہیں، اور بہتر ہوگا کہ آپ جملے اپنے خود ہی بنا لیں۔ اب یہاں پر جیسے ہمارے پاس مظاہرہ، علی نے مشکل میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ چوکی، فوج نے دشمن کی چوکی کو تباہ کر دیا۔ محاذ، سپاہی محاذ پر گئے۔ جرأت، پاکستان فوج جرأت مند ہے۔ رجمنٹ چوکی پر موجود تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 میں ہمارے پاس دیے گئے سوالات کے جوابات لکھے۔ راجہ محمد سرور شہید نے آج کل کے نوجوانوں کے لیے کیسی مثال قائم کی؟ تو راجہ محمد سرور شہید جیسے کہ تھے بہادر، ہمت، جرأت مند تھے، تو انہوں نے کیسی مثال کی؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بہادری، ہمت اور جرأت کی۔ سیکنڈ کوسچن ہے کہ راجہ محمد سرور شہید نے فوج میں شمولیت کب اختیار کی اور آپ کو کس اعزاز سے نوازا گیا؟ تو فوج میں شمولیت انہوں نے 1929 میں کی تھی۔ 1929 میں فوج میں بھرتی ہوئے، اور جو ان کا اعزاز تھا وہ نشان حیدر تھا، تو آپ کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تھرڈ کوسچن ہے راجہ محمد سرور شہید کو کس آپریشن کی ذمہ داری سونپی گئی؟ اس آپریشن کے دوران آپ نے کن مشکلات کا سامنا کیا؟ تو کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا؟ آپ کو کشمیر آپریشن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ زخمی حالت میں دشمن کے مورچے کی طرف گئے، گولیاں برسائی جا رہی تھیں اور آپ بہادری سے ڈٹے رہے۔ لاسٹ کوسچن ہے راجہ محمد سرور شہید کب شہید ہوئے اور ان کو کہاں سپرد خاک کیا گیا؟ تو آپ 27 جولائی 1948 کو شہید ہوئے اور اسی محاذ کے نزدیک ہی ان کو دفن کیا گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آپ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ مستقبل میں آپ کس طرح اپنے ملک کی ترقی یا حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہاں پر آپ نے اپنی تصویر لگانی ہے، اس کے بعد اپنا نام اور اپنی عمر لکھ دینی ہے، اس لیے میں نے وہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ میں چاہتا یا چاہتی ہوں کہ بڑی یا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں، کیونکہ میں وطن کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں۔ غریب لوگوں کا مفت علاج کروں گا یا کروں گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سبق میں سے کوئی سے 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ تلاش کر کے لکھیں۔ تو ہم نے یہاں اسم نکرہ اور اسم معرفہ لکھے ہیں۔ اسم نکرہ، نکرہ جیسے کہ عام، نکرہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ کوئی عام، کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام جو ہوتا ہے وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اور معرفہ کا مطلب ہے خاص، یعنی کسی بھی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اسم نکرہ ہمارے پاس ہے نوجوان، فوج، تاریں، توپ اور دشمن۔ اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس اسم معرفہ، تو اس میں ہے راولپنڈی، پاکستان، کشمیر، برطانیہ اور نشان حیدر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ذیل میں دیے گئے افعال کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ان کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے بڑھنا۔ آپ یہ جملے خود سے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے بڑھنا، دیکھا، برسائی، پہنچانا، سونپی۔ تو بڑھنا، ہمیں کامیابی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ دیکھا، میں نے شیر دیکھا۔ برسائی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسائی۔ پہنچانا، خط پہنچانا ڈاکیہ کی ذمہ داری ہے۔ سونپی، آمنہ نے مجھے امانت سونپی۔ تو آپ اس کے علاوہ اپنی طرف سے بھی ان لفظوں سے کوئی بھی جملے اچھے سے بنا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔